السلام علیکم دوستو، عبد الرحمن الپ، جسے عبد الرحمن غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عظیم جنگجو اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل بے کے انتہائی وفادار ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ اس نے ابتدائی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے قیام اور توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الرحمن غازی الپ 1198 عیسوی میں حلب شام میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھونے کے بعد ان کی پرورش ان کی چچا کی بیوی حلیمہ خاتون نے کی۔ بچپن میں اس نے غیر معمولی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، جو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ عبد الرحمن غازی الپ کا پہلا ذکر اناطولیہ میں منگول حملہ آوروں کے خلاف ارطغرل کی فتوحات کے دوران ہوا ہے۔ انہوں نے ارطغرل بے کے ساتھ مل کر لڑا اور اپنے آپ کو ایک بہترین جنگجو ثابت کیا۔ ارطغرل بے کے ساتھ اس کی وفاداری نے اسے دوسرے جنگجوؤں میں اور یہاں تک کہ ارطغرل کے خاندان میں بھی ایک خاص مقام حاصل کیا۔ بازنطین سلطنت کی افواج کے خلاف اپنی لڑائیوں کے دوران عبد الرحمن غازی الپ نے زبردست فوجی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس کی ارطغرل بے نے بہت تعریف کی۔ وہ اپنی فوج کے بہترین کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا اور اکثر اسے اہم مشن سونپا جاتا تھا۔ ارطغرل بے کی موت کے بعد عبد الرحمن غازی الپ نے ارطغرل کے بیٹے عثمان اول کے ماتحت خدمت جاری رکھی، جو نئی تشکیل شدہ عثمانی سلطنت کا حکمران بنا۔ اس نے ہمسایہ قبائل کے ساتھ امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے اناطولیہ میں ان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔ ایک قابل ذکر واقعہ جو عبد الرحمن غازی الپ کی بہادری کو نمایاں کرتا ہے، وہ بافیون کی لڑائی کے دوران ہے، جہاں اس نے بازنطین افواج کے اچانک حملے کے خلاف عثمان اول کا دفاع کیا۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود عبد الرحمن غازی الپ اور اس کے ساتھی ایلپس نے بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ سلطنت عثمانیہ میں عبد الرحمن غازی الپ کی شراکتیں صرف فوجی کامیابیوں تک محدود نہیں تھیں، انہوں نے نئے مفتوحہ علاقوں میں اسلام کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تقوی اور اسلام سے لگن نے انہیں اپنے ساتھی مسلمانوں میں غازی اسلام کے لیے جنگجو کا خطاب دیا۔ ان کی خدمات اور وفاداری کے اعتراف میں عثمان اول نے عبد الرحمن غازی الپ کو 1000 گھڑ سواروں سے نوازا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے اندر سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں سے ایک کے طور پر اس کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ عبد الرحمن غازی الپ ایک قابل ذکر جنگجو کمانڈر اور دیندار مسلمان تھا، جس نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا اور اسے وسعت دی۔ ان کی بہادری، وفاداری اور عسکری حکمت عملی آج بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن ہر عظیم لیڈر کے پیچھے ایک ہنرمند اور مخلص دائیں ہاتھ کا آدمی ہوتا ہے، جو ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ارطغرل کے لیے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن غازی الپ تھا۔ ایک واقعہ جس نے تاریخ میں عبد الرحمن کے مقام کو مستحکم کیا وہ تھا جب اس نے ارطغرل کا بہادری سے دفاع کیا، جو کہ ایک منگول کمانڈر نایان کے قاتلانہ حملے کے خلاف تھا، جس نے سلطان علاء الدین کے ساتھ اتحاد کرنے سے پہلے ارطغرل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ نایان کی فوج اور کائی قبیلے کے درمیان اس مائکاوی جنگ کے دوران عبد الرحمن نے بے خوف ہو کر دشمن کے فوجیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی جان سے ارطغرل کی حفاظت کی۔ اس کی بہادری اور تیز سوچ نے بالآخر ارطغرل کی جان بچائی اور سلطان علاء الدین اور کائی قبیلے کے درمیان اتحاد کو محفوظ بنایا۔ عبد الرحمن غازی الپ ایک وفادار اور سرشار جنگجو تھے۔ ان کی غیر متزلزل وفاداری اور انمول خدمات نے سلطنت عثمانیہ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الرحمن کا عثمان اول کے ساتھ تعلق اس وقت شروع ہوا جب وہ نوجوانی میں ارطغرل بے کے قبیلے میں شامل ہوا۔ اس نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک ہنرمند لڑاکا اور ایک معزز جنگجو ثابت کیا، اسے غازی الپ کا خطاب دیا، جس کا مطلب ترکی میں فتح یافتہ ہیرو ہے۔ ارطغرل کے دائیں ہاتھ کے آدمی کے طور پر عبد الرحمن بازنطین سلطنت اور دیگر ہمسایہ قبائل کے خلاف بہت سی لڑائیوں میں ان کے شانہ بشانہ لڑے۔ عبد الرحمن غازی الپ کی میراث ان کی اولادہ اور مشہور ترک ٹی وی سیریز ارطغرل کے ذریعے جاری ہے۔ ان کی بہادری، وفاداری اور انصاف کے لیے عزم نے پوری تاریخ میں بے شمار لوگوں کو متاثر کیا ہے۔